اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ایک خوبصورت اور پیاری بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بہترین بہت ہی روزمرہ جس سے ہمیں تمام ہی لوگوں کو روز گزرنا پڑتا ہے، ایسے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اس پہ اپنے پیارے کمنٹس ضرور دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیند میں ہماری روح کہاں جاتی ہے؟ کیا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نیند میں یعنی سوتے وقت ہماری روح کہاں جاتی ہے؟ تو بڑا پیارا موضوع ہے، بہت پیاری بات ہے جو کہ مجھے یوٹیوب پر بلکہ یوٹیوب نہیں واٹس ایپ پہ حاصل ہوئی، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا بعض اوقات نہیں بلکہ عموماً اگر آپ اس کو پازیٹیولی لیں تو بہت پیاری پیاری بہت اچھی معلوماتی باتیں ہم تک پہنچتی بھی ہیں اور دینی باتیں پہنچتی ہیں اور علم کے پھیلانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس کو پازیٹیولی لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سب کی اصلاح ہوگی۔ تو اسی پیرائے میں کہ کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیند میں ہماری روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ رب العزت سوتے میں ہماری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس موت سے ہی واقفیت رکھتے ہیں جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گی، یعنی موت کبریٰ۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک اور موت بھی ہے جس کا مزہ ہم ہر روز نیند میں جانے کے بعد چکھتے ہیں؟ جی ہاں، اس موت کو موت صغریٰ کہتے ہیں۔ موت صغریٰ کہا جاتا ہے اور اس بات کا واضح اشارہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ بعض اقوال یہ ہیں کہ مردوں کی روحیں جب وہ مریں اور زندوں کی روحیں جب وہ سوئیں قبض کر لی جاتی ہے، اور جب تک اللہ چاہے ان میں آپس میں تعارف ہوتا رہتا ہے۔ پھر مردوں کی روحیں تو روک لی جاتی ہیں اور دوسری روحوں کو ابھی موت کبریٰ جن پر نہیں آئی ہے دوبارہ اپنا مقررہ وقت کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی موت کبریٰ کے وقت تک، اور وہ چھوڑی ہوئی روحیں واپس نیند سے بیدار ہو کر اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی روحیں اللہ تعالیٰ روک رکھتا ہے اور زندوں کی روحیں واپس بھیج دیتا ہے، اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں بہت سے سبق ہیں۔ تفسیر ابن کثیر غور طلب بات کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ القرآن ہم میں سے کسی کو یقین نہیں کہ جب وہ سوئے گا تو اس کی روح واپس آئے گی یا نہیں، وہ صبح زندہ ہوگا یا نہیں، اس لیے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، سوتے وقت توبہ کر کے سونا چاہیے۔ ایک بات اور کہوں کہ مجھے اللہ رب العزت سے اور محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، جس طرح بھی جیسے بھی آ کر رہے گی۔ ہم کہیں بھی ہوں، چاہے بازار میں ہوں یا اپنے گھروں میں ہوں، یا موت اپنے وقت پر مقرر وقت پر آ کر رہے گی۔ کیا موت صرف بیماری یا وبا سے ہی ممکن ہے؟ بیماری یا وبا سے متاثر ہوئے بغیر بھی مرنے والوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔
یعنی ضروری نہیں کہ کسی بیماری کی ہی وجہ سے موت آئے، کسی وبا کی وجہ سے آئے. بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت صحت مند نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن وقت مقررہ آ گیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی پاس بلا لی اور انہیں لوٹنا پڑا، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو بات وہی ہے کہ وبا سے تو ڈر رہے ہیں جیسے وہ ہماری موت بن کر آئے گی، اور وباؤں سے بچاؤ بالکل کرنا چاہیے، مگر اپنے اندر ڈر یا خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یقیناً آنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم گناہگار ہیں، ہم سے غلطیاں لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، روگردانی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں احکامات کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کہیں. لیکن موت سے نہیں ڈرنا ہے، ہاں ان کے پاس پیش ہونے سے ڈرنا ہے. اور یہ ڈر بھی ایک عزت افزائی کا معاملہ ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، کہ ان کے اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت اور چاہت ہے کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ کیا سوچے گا، کہ میں نے کیسا بنایا تھا، میں نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کیا. تو بہرحال موت سے نہیں ڈرنا، لیکن ان کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنا ہے. اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا سورہ رحمان میں، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے تو جنتیں ہیں. کیونکہ بہرحال اپنے رب کے سامنے تو حاضر ہونا ہی ہے. یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے ضرور کھڑا رکھے، عاجز و انکسار بن کر، اور اپنے گناہوں کی تلافی اور استغفار کرتے ہوئے. آمین بجاہ نبی الامین. تو ہم وبا سے تو ڈر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہماری موت بن کر آئے گی. یہ وباؤں سے بچاؤ بالکل کرنا چاہیے، مگر اپنے اندر ڈر یا خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے. وبائیں ہمارے برے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں. ڈرنا صرف اللہ رب العزت سے چاہیے، اور اپنے اعمال صحیح کر کے اللہ کو یاد کر کے رکھیں. اگر مرنا نصیب میں لکھا ہوا ہے تو ہم چیونٹی کے کاٹنے سے بھی مر جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، چیونٹی کے کاٹنے سے بھی مر جائیں گے، اور نئی موت آ رہی تو سانپ کے کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اپنے گھر میں چین کی بانسری بھی بجا رہے ہوں، تب بھی اگر موت آنی ہوگی تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. یہی دنیاوی زندگی ہے، ایک لمحے کے بعد بھی خبر نہیں کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے. ہمارا کل ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر موت آنی ہے تو گھر پر بھی آ کر رہے گی، اور اگر موت فی الحال نہیں لکھی تو آپ کسی وبا سے بھی متاثرہ شخص سے گلے بھی مل لیں تو نہیں مریں گے. اس لیے ڈر خوف پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام اور اس کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں. اور بے شک زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، نہ ایک لمحے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد. اس لیے ابھی سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہر روز یہ سوچیں کہ میں ایک خاص شخص ہوں جس کے اندر اللہ رب العزت نے کسی بھی بیماری سے لڑنے کی قوت پیدا کر رکھی ہے. اور یہ سب لوگ قرآن مجید پڑھیں اور درود پاک کے ساتھ استغفار پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. ہر نفس کو موت آنی ہے. ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے رکھیں. تو مرنے کی تیاری یہی ہوتی ہے کہ باوضو رہیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک بکثرت پڑھیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، اور ایمان کی تجدید کرنے کے لیے روزانہ صبح شام جب بھی موقع ملے اور خود سے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا ورد بھی جاری رکھیں. اسی طرح سے ہمیشہ توبہ کیا کریں کہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور کسی کا دل مت دکھائیں. اپنے والدین، رشتہ دار، پڑوسی سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب سے محبت اخلاق سے پیش آئیں. کسی کے لیے اپنے دل میں بغض مت رکھیں اور اللہ کے حکم کے ساتھ زندگی گزاریں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں، ناگہانی تکالیف سے محفوظ رکھے. بس اتنی سی خواہش ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے اللہ عز و جل میرا ایمان پر خاتمہ. آمین بجاہ نبی الامین. کب میں ڈرنے والوں میں سے ہوں گا، کب میں اپنی موت کے دن کے لیے تیاری کروں گا.
حالانکہ مجھ سے میری موت کا وقت چھپا کر رکھا گیا ہے، کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کروں گا، کب میں اس سے ڈروں گا جیسے میرے رب نے مجھے ڈرایا۔ وہ آگ جس کی تپش شدید، گہرائی بہت دور کی اور غم بہت لمبا ہے، جس کے رہنے والوں کو موت نہیں کہ موت سے بھی راحت حاصل کر لیں۔ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت سے اور جو حق اس نے نازل کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ بات وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھانا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ہم پڑھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کے خالق و مالک کے بعد سب سے بڑی معتبر ہستی اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام کی، پھر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، سب دنیا سے اپنے اپنے وقت کے مطابق لوٹ گئے۔ تو ہم یا ہمارے عزیز و اقربا یا والدین، بہت سارے لوگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یقیناً یہ بات تو اٹل ہے اور یقین ہے کہ ہمیں ایک وقت اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، جس کا کہ اظہار روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں سوتے میں کراتا ہے کہ سوتے میں ہماری روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے لیکن واپس داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو روزانہ ہمیں دکھائی جاتی ہے، ہمیں کرائی جاتی ہے، ہمیں اس سے آشنائی کرائی جاتی ہے، بار بار ہم سے کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں احکامات شریعت کے مطابق علماء کرام بتاتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ مرا ہوا آدمی، کہتے ہیں نا سویا ہوا آدمی مرے ہوئے آدمی کی طرح ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر کتنی لوگ، کون گزر گیا، کون آ گیا، کون چلا گیا۔ ان تمام کی چیزوں سے بھی حفاظت اللہ رب العزت کی ذات پاکی کرتی ہے۔ تو ہمیشہ چوکنا رہیں، موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ کوشش کریں کہ ہمیں پتہ بھی ہو۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کریں، محبت کریں، الفت رکھیں، چاہت رکھیں، اس کے احکامات کو پکڑ کے چلیں، اور کسی نہ کسی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست سے کے دامن سے وابستہ رہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنی اصلاح کیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، جب راضی ہو جائے گا تو ہمیں راضی کرے گا اور ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کرے گا، ہم سے کچھ نہیں چھپائے گا، ہمیں پتا ہوگا کہ موت کب آنی ہے۔ پھر بھی موت کے لیے تیار رہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری رکھیں، چوکنا رہیں، کبھی بھی موت آ جائے گی۔ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو خوف سے نہیں، محبت کے ساتھ لوٹیے، لیکن اپنے رب سے بالکل ڈرتے رہیں، اس کی حکمت سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو برباد ہو جائے۔ تو جب آپ کو اس طرح کے معاملات ہوں گے، آپ چوکنا رہیں گے، آپ ڈریں گے، خوف کھائیں گے، تو پھر یقیناً اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہر چیز کو اگر آپ نے ہلکا لے لیا تو آپ تو بولیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان بہکاتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے، تو مسلمان ہے، تو بخش دیا جائے گا، تیرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخش دیں گے، تجھے شفاعت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اگر اس زاویے سے لی جائیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خیر خواہی کرنے کی، احکامات پہ چلنے کی، ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو تو بخش دیا جائے گا، تھوڑی سی سزا ملے گی، اس کے بعد بخش دیا جائے گا۔ ارے سزا دنیا کی آگ آپ پکڑ نہیں سکتے، انگارے باہر بھی نہیں لے سکتے، جو 70 گنا زیادہ ٹھنڈی ہے، کیسے کر لیں گے؟ نہیں بھائی، پھنے کھانا بنے، اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کم سے کم اپنے آپ سے تو محبت کر لیجئے۔
اور اپنے اہل خانہ سے محبت کر لیجئے کہ انہیں بھی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائیں۔ احکامات شریعہ ہیں، بتائے گئے ہیں، اے ایمان والوں خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہی وجوہات ہے، روزانہ کی بنیاد پہ چوکنا رہیں، احکامات شریعت پہ عمل بھی پہ رہوں، اور روز استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، احکامات پہ چلیں، نمازیں پڑھیں، خیر خواہی کریں، درگزر سے کام لیں، لوگوں پر رحم کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ بھی تم پر اور ہم پر رحم کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اچھی بات کا پھیلانا ویسے بھی باعث رحمت اور برکت اور ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔